آپ کے وہ کولیگ بھی رہے اوصاف میں. ان کا ایک کالم تھا 2017 کا, جس میں انہوں نے کالم کا عنوان تھا ختم نبوت اور بھٹو کا سیکولرزم. وہ لکھتے ہیں کہ سر ظفر اللہ کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ احمدی ہیں, اور قائد اعظم بھی احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, لیکن وہ انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے. یہ بات یہیں پہ رکیے, یہ بات غلط ہے. قائد اعظم نے انڈیا کی جو پارٹیشن سے پہلے والی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ظفر اللہ خان ایک مسلمان ہے, اور میں ان کی تعریف کرتے ہوئے گویا اپنے بیٹے کی تعریف کر, آپ ریفرنس چیک کر لیجئے گا. جی جی, یہ میں نے دیکھا ہے جی. یہ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کی کتاب ہے ہماری قومی جد و جہد, جی اس میں ہے یہ. اور جناح صاحب نے یہ تقریر کی تھی 27 مارچ 1939 کو, ٹھیک 1939. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بھی تھوڑی حیرت ہوئی تھی, حالانکہ حامد میر کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ کافی ہوم ورک کر کے بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا لیکن شکیل صاحب وہ مصرع ہے کہ معاملہ ہی کیا ہو اگر زیاں کے لیے, اگر نیت ہی یہ کرنی ہو کہ آپ نے اپنا تڑک اٹھنا ہے اور احمدیوں کی مخالفت کرنی ہے, تو پھر آپ کی ریسرچ کیا کر لے گی؟ اچھا, ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ اس طرح کی کوئی بات لکھ, یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کسی شکیل چودھری صاحب کی ہے. یہ یوٹیوب پر جو ہے کوئی اپنی ویڈیوز بناتے ہیں, اور اس کا کہنا ہے کہ یہ ایجوکیشنل چینل ہے. اٹس مین فوکس از آن پروموٹنگ پیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. دیز ٹو کنٹریز ہیو a lot in common. Unfortunately there is great deal of hate between these nuclear capable states. تو یہ جناب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیس کے لیے سرگردان ہے. بہت اچھی بات ہے. یہاں جو ہے یہ ان کی ایک جو اسٹیٹمنٹ بنیادی طور پہ وہ منیر احمد پٹی چوٹ دی ہٹی. اس کا میں ماضی میں بھی اس کے جھوٹ کو جو ہے اپنی ویڈیوز میں, اور آج تک اس نے ایک لفظ نہیں بولا, نہ بول سکتا ہے. I know that. مل کے آئیے ساری جماعت دینا, میری کسی گل کا جواب نہیں دے سکتے. تو بہرحال جی یہ وہ اچھا وہ اس کے اوپر کوئی محمد علی جناح کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے محمد علی جناح نے تو وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان, چودھری بھی تھے خان بھی, واہ بھائی واہ کیسا کمبینیشن ہے. چلو جی, وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ میں محمد علی جناح نے کہا کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں اور اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. یہ طاہر احمد پٹھی صاحب نے یہ دعویٰ کیا, اور ٹولکی تے روڑا فوراً اس نے کہہ دیا شکیل چودھری نے, ہاں جی ہاں وہ فلانے کتاب دے چ لکھے ہوئے ہیں. کون سی کتاب؟ قومی جد و جہد, اور وہ عاشق حسین بٹالوی کی. عاشق حسین بٹالوی, اجاز حسین بٹالوی, یہ کٹر قادیانی فیملی سے ان کا تعلق تھا. یہاں آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہے, چودھری کے ساتھ. اور میں نے اس کے اور بہت سارے ریفرنسز کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ قادیانی تھی. قادیانی اگر اپنی جماعت کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ظاہر ہے وہ جو ہے وہ اس کی تعریف کرے گا اس کو, کیونکہ وہ اس کے مذہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یس, یہ ایک سو کالڈ ہسٹورین اوکے جو ایک بات کہہ رہا ہے, اس کا کوئی ریفرنس اس نے نہیں اپنی کتاب میں دیا ہوا. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ اس کی فوٹو بھی آپ دیکھ لیں, اس کے ساتھ ہے کیا نام ہے, چودھری کے ساتھ. تو یہ اس کا ایک اور بھائی جو تھا جو بھٹو کے قاتلوں میں شامل تھا,
اور وہ حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے سارا کچھ، لیکن جب بھٹو کے اوپر بات ہوتی تھی تو یہ گندی زبان تک آنا شروع ہو جاتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے بھٹو نے اس کی ماں بہن کے ساتھ کوئی غلط کیا ہوا جو اس کو اتنی آگ لگتی ہے جیسے آج اوریا ہوں پتہ نہیں اوریا دی ماں دا تے کی کہندے نے بھٹو دے کوئی ریلیشن شپ ایسے تھے تو جو اس کو آج بھی اس کی جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے بجھتی نہیں. جب بھی اس کی اچھا قادیانیوں کو پہچاننا ہو نا تو بھٹو کا نام لو تو فوراً ان کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، جیسے یہ اوریا کو آپ دیکھ لیں. خیر تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جناب وہ کہہ رہا ہاں جی وہ اس کی کتاب جو ہے ہماری قومی جدوجہد میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے. اوکے پھر وہی بات ہے، پہلی بات وہ قادیانی ہے، قادیانی نے قادیانی کی فیور میں بات لکھنی ہے. اور کیونکہ یہ محمد علی جناح کوئی عام بندہ نہیں تھا، اس کی جو سٹیٹمنٹ جو ہوتی تھی وہ آلموسٹ ہندوستان کے ہر اخبار میں اس کا جو ہے پرنٹ کی جاتی تھی، لوگوں کو بتایا. اور وہ کتنے سارے مسلمانوں کا لیڈر تھا ہندوستان کے. اوکے اور قومی اسمبلی کے اندر جا کے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس کا کہاں ریکارڈ ہے؟ لاؤ لاؤ تو صحیح، ہمیں بھی تو پتہ چلے. میں نے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں یہ ان کی تاریخ سے یہ آپ کے دیکھیں، اس کے اندر جو ایونٹس تھے 1939 کے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ واقعہ میں ڈھونڈ تھک گیا ہوں. ان کی بہت ساری کتب، بہت سارے الفضل کے دیکھے ہیں میں نے. اوکے یہ ناممکن ہے کہ اتنی اہم سٹیٹمنٹ دی ہو مسلمانوں کے لیڈر نے قادیانیوں کے بارے میں کہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور اس کو قادیانیوں نے نہ اپنی تاریخ کے اندر اس کو مینشن کیا، نہ ہی الفضل کے اندر، نہ ہی البدر کے اندر، نہ دوسرے کسی اور جریدہ یا اخبار کے اوپر. تو ظاہری بات ہے یہ لوگ جو ہیں کیا بولتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ پرستی کے چکر میں یہ مورخ یہ تو سارے ہیں ہی پاکستان کے قادیانی. اوکے تو یہ اگر جناح نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوتی تو یقیناً پبلک ہوتی. لاؤ اس کا ریکارڈ کدھر ہے؟ اوکے تو جناب عالی اس کو شکیل کیا نام ہے شکیل چودھری کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا، ریفرنس دو. اس سے نہیں پوچھا بلکہ خود بتا دیا کہ جی ریفرنس دو عاشق حسین نے دیا ہے. تو اس کو ہو سکتا نہ معلوم ہو کہ وہ مرزئی ہے، کیونکہ میں تحقیق تو میری ہوتی ہے. اوکے اور میری کسی تحقیق کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس نے ایک اور ویلاگ میں پوچھ رہا تھا جنرل ضیاء الحق قادیانی ہے یہ وہ، اور اس نے جواب تک نہیں دیا. کیا نام ہے طاہر پٹھی نے اس کو گول کر گیا، نہ یہ کہا مسلمان ہے نہ کہا قادیانی ہے. اور ایڈا ہی شوق ہے نا کسی نو تے میرے نال گل کرے کہ وہ قادیانی ایسی کہ نہیں. اوکے تو باقی یہ ہے کہ جس بندے نے انٹرنیٹ کے اوپر عمران خان کو کیا نام ہے ایم عالم کو وہ عزیز بھٹی کو اور 5 جو پہلے نشان حیدر لینے والے اور بیروکریٹ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قادیانی، حتیٰ کہ مولانا شوکت اور ڈاکٹر اقبال کا قادیانی ہونا جو انٹرنیٹ کے اوپر، وہ تو آغا وسیم نے سب سے پہلے مجھے پتا چلا یہ سچی بات کہ عمران خان کی فیملی بیک گراؤنڈ قادیانی ہے، وہ میں نے پبلک کی. اور جس بندے جنرل ضیاء کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ قادیانی ہے، میرے نام مت لاؤ، میرے سے سوال کرو. تو یہ ایسے ہی اپنے طور پر جو ہے خود ہی اپنی وکٹ پریپیئر کر کے خود ہی اس کو بیٹنگ بنانا ہے یا بولنگ بنانا ہے تو چلو جی ایسے کر دو، سدھ بھی میری پٹھ بھی میری. واٹ از دس؟ اوکے تو جناب پھر میں یہی کہتا ہوں شکیل چودھری بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے، تو یہ ریفرنس لے کے آئے. اوکے
وہ ریکارڈ جو دلی کی اسمبلی میں ہوا ہے وہ کوئی برٹش لائبریری میں ہوگا. اوکے, الفضل میں کہاں چھپا ہوا ہے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے, اگین میں پوچھ رہا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے الفضل میں جناب اس کا مینشن نہ کیا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ایونٹ اور اس کو جناب آمدیہ تاریخ میں اس کا ایک لفظ نہیں مل رہا؟ اگر کہیں ہے تو مجھے بتاؤ, ہو سکتا ہے مجھ سے مسٹیک ہوئی ہو, لاؤ تو صحیح, ڈھونڈنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو. جو قادیانی جو ذرائع ابلاغ ہیں جو 1939 کے جو اخبار ہے اس میں ایک لفظ نہیں ہے اس بارے میں. اور یہ جناب اب کس کی بات کو زیادہ ریلائبل سمجھا جائے, عاشق حسین بٹالوی کی یا کہ ان کے الفضل کی, جو کہ انڈر دا سپرویژن آف مرزا محمود اور بڑے بڑے ماں قادیانیوں کے ہوا کرتا تھا. ایک ایک لفظ کو وہ چیک کر کے اور میک شور کر کے اور پھر آگے لے کے آتے تھے. تو ہسٹری کس نے لکھی ہے؟ میں نے نہیں لکھی قادیانیوں کی کہ میں اس کو جو ہے کوئی ٹیمپر کر سکوں یا اس کو کوئی سی چیز کو ڈیلیٹ کر سکوں. یہ تو شاہد دوست محمد نے لکھی ہے, اس کو نہیں پتا, کیوں نہیں اس نے اپنی تاریخ میں مینشن کیا کہ, اور یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً اور یقیناً وہ ملا, وہ خونخوار ملا جو بالکل کیا کہتے ہیں اس کو جناح کو کافر اعظم کہتے تھے, اس کی اتنی بد تعریفی کرتے تھے اس کو, یہ کانگریسی ملا جو تھے. تو بات کیا ہے, وہ تو اگر اس نے یہ بیان دیا ہوتا تو آگ لگ جانی تھی ہندوستان کے اندر کہ جی دیکھو یہ تو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا اور ریپریزنٹیٹو بنا ہوا ہے مسلمانوں کا. تو یہ آئی پرسنلی ڈاؤٹ ویری مچ کہ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ کو یہ بنا رہے ہیں, اور اگر یہ سچ ہے تو اس کو ریفرنس ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو. میں تو بتا رہا ہوں, یہ آپ اپنے الفضل میں دیکھیں, الفضل جس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قادیانی فلانا مر گیا اور قادیانی فلانا کہ گھر بچہ پیدا ہو گیا, فلانا قادیانی جو ہے اس کی ٹانگ میں موچ آ گئی ہے, دعا کریں وہ درست ہو جائے, اس فلانا قادیانی ہے اس کو سر میں درد ہو رہی ہے, دعا کریں تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہیں قادیانیوں کی وہ الفضل کے اندر آتی ہیں, اور ایک مسلمانوں کے اتنے بڑے لیڈر نے مرزائیوں کو مسلمان کہہ دیا اور اس کے بارے میں الفضل خاموش ہے. How it is possible؟ رہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کیا حامد میر نے کہا کہ سیکولر بٹو اور قادیانی پرابلم, اور کہاں تھا بٹو سیکولر؟ بھائی کوئی آیا میرے سامنے اس کو کہ سیکولر؟ اس نے تو اپنی ساری زندگی یہ نہیں کہا کہ میں سیکولر ہوں, ہمیشہ اس نے کہا کہ ہم اسلامسٹ. اوکے, تو یہ لیک آف کیا کہتے ہیں نیم حکیم خطر جان, تو اس کا پیور سٹانس جو ہے وہ کس پہ تھا؟ وہ اسلام کی بات کیا کرتا تھا. اوکے, اور بلکہ میں نے تو وہ حوالہ بھی اس کا دیا ہے, مڈ 60s میں 64 میں اس نے کہا کہ آپ اس ملک کو سیکولر اگر بنانا تھا تو اکھنڈ بھارت میں رہنے دیتے, اسلام کے نام پر بنا ہے, یہ اس کے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اوکے, اور وہ جلسوں میں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, خدا کی قسم میں مسلمان ہوں, خدا کو میں حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے اسلام کی سربلندی چاہتا ہوں. اس نے کبھی بھی پبلک کے اندر آ کے یہ نہیں کہا کہ میں لیبرل سیکولر ہوں. آج اپنے کولوں لگے ہوئے نے, اجی وہ تو سیکولر تھا. اگر سیکولر ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ قادیانیوں کے اوپر اس 7 ستمبر سے پہلے
کبھی بھی ان کو نکیل نہ ڈالتا. وہ تو اس میں آتے ہی ان کو قادیانیوں کی زمینیں چھین لی, قادیانیوں کے سکول چھین لیے, اس کا نصاب چینج کر دیا, ٹیچر چینج کر دیے, اور کیا کہتے ہیں فری میسن کو اس نے بین کر دیا پاکستان کے اندر. اس نے جناب اسلامی بلاک بنانے کی, لبرل کا بلاک بنانے کی کوشش نہیں کی اس نے. آئی ڈونٹ نو یہ لوگ کہاں ہیں. ٹھیک ہے حامد, کیا نام ہے, حامد میر مجھ سے چھوٹا ہی ہے, لیکن آف کورس میں تو اپنی میموری کی بنیاد کے اوپر اتنے پکے دعوے کرتا ہوں وداؤٹ گوئنگ ڈیٹیل فرام دا ہسٹری بکس. کوئی ہسٹری آنکھوں دیکھی بھی ہوتی ہے. تو آئی مین یہاں پر آوا بگڑے آیا ہے. بھٹو نے جہاں جہاں گیا ہے اس نے اپنے مسلمان ہونے کے, اپنے اسلام کے, اپنی جو موٹیویشن ہے وہ ظاہر کی ہے. تو I mean, look, it's very simple to understand. No June 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر میں, قومی تقریر میں کیا کہا ہے؟ اس نے یہی کہا ہے کہ جناب اسلام کا مسئلہ ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتا وہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا. فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے, اور میں ایسا فیصلہ کروں گا جس سے قوم خوش ہو جائے گی. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی سیکولر تھا. اسلامی بلاک بنا رہا ہے, عرب ملکوں کے جا کے پاس کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے, اور یہاں کہے جا رہے ہیں وہ تو لبرل سیکولر تھا. آئی مین اس سے زیادہ تاریخ کے ساتھ اور کون سا ریپ ہو سکتا ہے. یہ وہ تاریخ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ہماری لائف ٹائم میں. شکر ہے اللہ نے مجھے اچھی میموری دی ہوئی ہے کہ مجھے وہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس بھی آج تک یاد ہیں. ایون آئی ریممبر کہ 65 کی جنگ کا. تو یہ ایسے لگے ہوئے ہیں اپنے طور پر ہی. ہم نے تو یہ نہ چیزیں سنی نہ دیکھی, پتہ نہیں کس دنیا سے یہ چیزیں کھینچ کے لے آتے ہیں. خیر اگین تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگین اینڈ اگین, وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ پرستی, اس کے اندر پھر ہو جاتی ہے انسان کی اپنی پستی. کیوں کہ اس نے جھوٹ لکھا کہ جی وہ ڈاکٹر کیا جناح نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا, اور صرف قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے وہ لفافے آگے ہوں گے. اوکے, تو آئی مین یہ کہاں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. اوکے, میں نے ایک مرزئی سے پوچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی نبی جو ہے وہ کسی اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو جائز کیسے قرار دے سکتا ہے, اس کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ حرام کام کو جاری رکھو. وہ کہتا ہے جی یہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تمہارے یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, اس کے پاس کیس آیا کہ یہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے, تو اس نے کہا چوری کرنے دو اس کو. یعنی جو اللہ کوئی نبی اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہیں جاتا, جا ہی نہیں سکتا. اللہ نے حکم دیا زنا حرام ہے, کوئی نبی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے کوئی زنا کرتا تو کرنے دو. جب اس کے پاس یہ انفارمیشن آئے گی فلاں زانی ہے, فلاں چور ہے, یہ وہ حرام کو اس نے حرام ہی کہنا ہے. یہاں جناب ان کا نبی کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر وہ آٹا چوری کرتی ہیں, وہ جو ان کے لنگر خانے میں کام کرتے تھے, وہ میں ماضی میں بھی اس کا لگا چکا ہوں. تو مرزا صاحب کے پاس آیا, اس نے کہا کوئی بات نہیں کرنے دو, حرام کو کنٹینیو کرنا. اوکے, یہ کوئی جو ہے کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں ہے ماں سوائے قادیانیوں کے مذہب کے. تو خیر یہ فیکٹس جو ہیں یہ لوگ سمجھیں, اور یہ لوگوں نے جو ہے ایک مراث خانہ انہوں نے قائم کر رکھا ہے. یعنی تاریخ کو مکمل, جیسے مزمل شاہ ہے یا یہ اور جتنے بھی ہیں, اب یہ
نیو کڈ آ گیا ہے بلاک میں تو اس لیے یہ چیز جو ہے اب لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ کس حد تک جا کے جھوٹ بولتے ہیں قادیانی. اوکے چلو میری رف انفارمیشن ہے, لاؤ اس کا ریفرنس. اوکے میں پھر بھی چلو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا, چلو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, چلو جی وہ جھوٹ نہیں بول رہے, آؤ جی ریفرنس لے کے آؤ. نہیں آئیں گے یہ ریفرنس لے کے, آئی نو دیٹ. میں نے ان کو کتنا کہا یار میرے سامنے آؤ بات کرتے ہیں ہم, لاؤ اس کو بھی اجاز الحق کو بھی کہ وہ مرزئی ہے کہ نہیں. اس کے سارا خاندان دادا تک اس کا میں نے مرزئی, اس کی فوٹو بھی ڈھونڈ کے تو لگا دی. اور مزیداری کی بات یہ ہے آج تک نہ اجاز الحق نے, نہ عمران خان نے, نہ باجوہ نے, نہ ہی جن لوگوں کو میں نے مرزئی کہا ہے جو ابھی زندہ ہیں, انہوں نے آج تک اس کے اوپر اپنا لب کشائی نہیں کی. ایون اوریا مقبول جان, ظاہر ہے یہ مرزئی ہونا ہے کہ اگر آپ مرزئی کے پیچھے نماز پڑھ لیں, وہ مرزئی کو مرتد نہ کہنا مرتد ہونے والی بات ہے. اور ہے یہ حرامزادہ مادر چوت کتی کا بچہ گانڈو. ہاں میں تو حیران ہوں پاکستان کی ایجنسیوں کے اوپر اس کی وجہ سے. اور ماں چودو کتنے لوگ جو ہیں وہ خود کا حملہ آور بن کے تو پاکستان کے لوگوں کو مار چکے ہیں, اور آپ ماں چود ایجنسی جو ہیں اس کو اریسٹ نہیں کرتی, اس کو سزا نہیں دیتی. یہی ہے نا طالبان کی تعریف کرتا تھا اور ماں چودہ اتنے گشتی دے پتر اور رام مندر دے جا کے تمال پا رہے ہیں کہ رام مندر بن گیا, ادھر پانی بیچ رہے ہیں, ادھر مقدس مٹی بیچ رہے ہیں, ادھر جناب اور کیا کچھ نہیں بھیجا ہوگا باقی تو مجھے نہیں پتا. لیکن یو نو, اور پھر اوپر سے کیا کہہ رہا ہے یہ ماں چوت کہ جی وہ تو اسلامی شریعت نافذ کریں گے. اسلامی شریعت یہ ہوتی ہے ہم جنس بازی کے اوپر جو ہے وہ تمہیں سزا دینے کی بجائے کو اچھا جی ایج لمٹ کر دو, چھوٹے بچوں کو فوج میں نہ لاؤ طالبان کی کہ وہ چھڈن گے نہیں. چھوٹے بچوں کو چھوڑو, اس کو بھیج دو اوریا مقبول جان کو اور زاہد احمد کو, ان کو بہت شوق ہے. خیر تو یہ پھر بات وہی ہے کہ چوٹ دی ہٹی منیر پٹی, نو سوری طاہر پٹی. او بھائی آؤ 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 جواب دو, ریفرنس دو. ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے میری سرچ کمپلیٹ نہ ہو, تو اس کا جواب دو آ کر. آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس. یہ تو خیر طاہر بٹی نے تو ماضی میں بھی نہیں جواب دیے, اب یہ اگر بے طرف ہے اگر تو یہ کیا کہتے ہیں شکیل چودھری, یہ کوئی ریفرنس دے پھر, کیونکہ اس نے ٹولکی تو روڑا ہے بڑے ہے نا. ہاں ٹھیک ہے جی, انہیں وہ آئی مین یس ریفرنس کس کے دیتے ہیں؟ کیانی جس کو میں نے ثابت کیا وہ مرزئی تھا, منیر جسٹس منیر جس کو میں نے ثابت کیا کہ وہ مرزئی تھا, اور مرزئیوں کو ہی مرزئیوں کی انکوائری پہ بٹھا دیا گیا. واہ جی واہ. اور آج کہہ رہے ہو جی ان جیسے بڑے اچھے لوگ کوئی نہیں تھے جو جناب قادیان جا کے گھنٹوں ایسے کھڑے بیٹھ جاتے تھے کہ مرزا صاحب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ سلام دعائیں کریں گے, ان کے ساتھ روٹی کھائیں گے. ان کے لوگوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, یہ بیفور پارٹیشن کی باتیں ہیں. اور جناب وہ اٹھنا بیٹھنا مرزئیوں کے ساتھ, ادب مرزئیوں کا, حتیٰ کہ یہ حد ہے کہ جب انکوائری ہو رہی ہے تو دونوں ججز, دونوں مرزئی ججوں نے قادیانی جماعت کو میسج بھیج دیا کہ دیکھو, جب مرزا بھی آتا تھا نا, مرزا محمود بھی کورٹ میں 53 کے ایونٹس جو بھی ہوئے تھے ان میں سٹیٹمنٹ لینے اور یہ اور وہ, تو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کو بولو کہ جب ہم دونوں جج کرسیوں پر بیٹھ جائیں عدالت کی, اس کے بعد یہ عدالت میں آئے, ادروائز جو اصول ہے یا کیا قانون ہے عدالت کا کہ وہ اس کا جو ہے
جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ میں، ججز کی، کیونکہ جج کا خلیفہ وہ ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے آنا ساڑھے تو بات آئے ورنہ اٹھنا پڑے گا۔ اب ان لوگوں کی لکھی کاروائی کی رپورٹ کیسے جو ہے وہ غیر جانبدار ہو سکتی ہے؟ تو یہ جواب نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں۔ جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان سے سوال ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ مسلمانوں کے لیڈر نے مرزائیوں کو جو ہے مسلمان کہہ دیا اور یہ اور وہ۔ اگرچہ اس کی دیگر بھی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بات یہ ہے کہ اس کی صحت، یہ ڈیفینیٹلی اس واقعے کے بارے میں جاننا، کیونکہ یہ ہسٹوریکل ایک واقعہ ہے اور اس کی جو مطلب وہ مانگی ہے ریفرنس اس کا جو مانگا ہے وہ اگر یہ دے دیں تو یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بحث ہے کہ جناح نے کی اسٹیٹمنٹ کی کیا ویلیو ہے۔ دس از ناٹ دا ایشو ہیئر، اوکے۔ لیٹ سے آئی نو کہ یہ ایک من گھڑت بات انہوں نے بتائی ہے، لیکن اگین میں نے جو، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے اتھینٹک تب مانا جائے گا کہ اس کے ساتھ اس کا مکمل ریفرنس دیا جائے، اور قادیانیوں کا دعویٰ جو ہے اس کے براہ راست قادیانیوں کا، یعنی آفیشیل جو ان کی ہسٹری ہے یا ان کا جو وہ ذرائع ابلاغ ہیں وہ بالکل اس کو انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا۔ اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے اہم واقعے کو ہائی لائٹ نہ کیا گیا ہو ان کے کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، قادیانیوں کے جرائد میں، قادیانیوں کے ذرائع ابلاغ میں، یہ ممکن نہیں ہے، اوکے۔ ابھی وہ کیا نام ہے، ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر اس نے سارا میڈیا یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے پاکستان آیا ہوا ہے، تو جو کہ انہونی بھی نہیں ہے، لیکن یہ انہونی سی بات ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر جو ہے وہ ایک قادیانی کو جو ہے وہ کہہ رہا کہ یہ میں اس کو یہ اس کا ریفرنس چاہیے، اوکے۔ اور ریفرنس کہاں سے؟ قادیانی اپنے سورس سے بتائیں، پھر اس کے بعد مزید تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ کیا نام ہے، جو بٹالوی فیملی ہے، یہ تو قادیانیوں کے غلام تھے، چمچے تھے، اور انہوں نے جناب لاہور میں جو آت مچائی رکھی تھی، اوکے، یہ جی مقدمے جو ہے وہ تلنگوں کے لے کر پیسے بٹورنا، جائیدادوں پر قبضہ کرنا، مرزائیوں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا، تو ان کی بات کا کیا، یہ تو کرپٹ لوگ تھے، تو پھر لائیں ریفرنسز کا۔ تو اسی طرح سے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو جانا جائے۔ یہ جو ٹولکی تے روڑا شکیل چودھری نے، چل تو پٹی تے نہیں دے گا، تو ہی لایا، تو تے چنگا پڑھیا لکھیا بندہ لگنا، بڑا معزز شہری لگنا ہے، تے ہون وہی جھلک بھی دکھا نا کہ بھی یعنی عاشق حسین بٹالوی کی بات کا جو ہے نا کوئی اس نے بھی ریفرنس نہیں دیا، کوئی اس کا نہیں ہے۔ یہ تو قومی اسمبلی کی کاروائی جو ہے انگریزوں کے وقت میں بھی 1920 میں بھی اس کا ریکارڈ آج بھی ہے۔
تو یہ ایسے ہی فضول سی باتیں. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو ہلچل مچ جانی تھی سب کانٹیننٹ میں. مسلمانوں نے جو آلریڈی قائد اعظم کے بڑے خلاف تھے, انہوں نے تو اس کے اوپر حملے کر دینے تھے. جو صورتحال 30s میں ہو رہی تھی ہندوستان کے اندر, بڑے رائٹس ہوئے ہیں قادیانیوں کے اوپر, لڑائیاں ہوئی ہیں. ان کی گیدرنگ تھی 1941 میں دلی کے اندر, تو جناب وہ مسلمان آئے, انہوں نے آ کے احتجاج کیا, تو وہاں یہ ثاقب زیروی اور یہ اور سارے بدماش جو تھے قادیانیوں کے, انہوں نے مسلمانوں کو خوب پھینٹا لگایا. تو یہ مسلح تھے, ان کے پاس سٹین گنیں تھیں امن پسند جماعت کو, اور وہ مار دیں گے, ہم نے فائرنگ تک کی. سٹین گن کس کی تھی؟ حکومت کی تھی. اور یہ جناب چوری کر کے لے آئے اپنے وہ ٹیرر کرنے کے لیے لوگوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا, اور شکیل چودھری جتا نے ڈینا تے ہوتا بھی میں تن ثبوت دینا مرضی آپ ہی گینڈے نے, میں تے نہیں پتا سی, وہ کہہ رہے نے ان کو. پھر یہی بات ہے کہ یہاں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تو خیر ہر فرقہ یہ کہتا ہے جی ہم جنتی ہیں, باقی دوسرے جو ہے نا وہ جہنمی ہیں. بہرحال میری فیس بک پہ بھی کسی نے یہ آرگومنٹ دیا تھا, تو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا جی کہ قرآن تو فرقہ بندی کی مذمت کرتا ہے, وہ تو سیکٹیرینزم کو کنڈیم کرتا ہے, اور آپ اس کو ایک تھیولوجیکل آرگومنٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ کی بالکل جائز بات ہے. بھٹی صاحب, ایک آرگومنٹ پاکستان میں یہ دیا جاتا ہے کہ احمدیوں نے, بہرحال ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو قادیانی کہتے ہیں ان کو, جہاں تک میری معلومات ہیں احمدی جو ہیں وہ خود کو قادیانی نہیں کہتے, اور they don't like to be called قادیانیز. Am I right? درست فرمایا آپ نے. تو احمدی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مین سٹریم سے علیحدہ کیا, اور جو نان احمدیز ہیں ان کو انہوں نے نان مسلمز پہلے قرار دیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ آپ چونکہ آپ کا ذاتی ٹیسٹ ہے ہسٹری کو اور ہسٹوریکل فیکٹس کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اون کرنے کا آپ کا ذاتی رجحان بھی ہے, اور آپ ریسرچ بیسڈ آرگومنٹ کی زیادہ قدر کرتے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ پارٹیشن سے بہت پہلے سر فضل حسین ایک بہت قاداور نام تھے, جو پریوی کونسل کے ممبر بھی رہے. انفیکٹ جن کے سیٹ خالی ہونے پہ سر ظفر اللہ نے وہ سیٹ آکوپائی کی وائس ریگل کونسل میں. ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ اس سفر کے دوران جب جو ان کی زندگی کا آخری سفر تھا لاہور کا, اور وہاں ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بڑے مائلڈ انداز میں یہی بات پٹ اپ کی تھی. تو اگر آپ مناسب سمجھے تو میں نے وہ ایگزیکٹ وہ پیج میں نے رات کو ایسے اتفاقاً دیکھا, تو میں نے وہاں پہ نشانی رکھ لی تھی. اس بات پہ میری یا آج کے کسی احمدی کی کوئی اوپینین ہونا تو کوئی میننگ نہیں رکھتی. بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی خود اپنی کیا اپروچ تھی اس وقت جب ان کے سامنے یہ بات پٹ اپ ہوئی. تو اگر اجازت دیں تو میں وہیں سے حوالہ پڑھ دیتا ہوں پلیز. جی, یہ ہے اخبار بدر میں 24 مئی 1908 میں یہ چھپا ہوا ہے, اور یہ اس دن کا واقعہ ہے, اور یہ بانی جماعت احمدیہ کی وفات سے کوئی 2 دن پہلے کی بات ہے, کیونکہ 26-27 کے تو وفات ہو گئی تھی لاہور ہی میں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میاں فضل حسین صاحب بیرسٹر, جو بعد میں سر فضل حسین صاحب کہلائے, اور کئی سال تک گورنمنٹ آف انڈیا میں وزارت کے جلیل القدر عہدہ پر متمکن رہے. ان کی جب ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے ایک سوال مرزا صاحب سے کیا بانی جماعت احمدیہ میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب اگر تمام غیر احمدیوں کو کافر کہا جائے تو پھر اسلام میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. مرزا صاحب اس کے جواب میں ان کو فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو, جب میں نے مامور ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹالے کے محمد حسین مولوی ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے ایک فتویٰ تیار کیا
جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص کافر ہے، دجال ہے، زوال ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، جو ان سے السلام علیکم کرے یا مصافحہ کرے یا انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے۔ اب سنو، یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو مومن کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس اس مسئلہ سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کہہ دیں کہ ان حالات کے ماتحت ہمارے لیے کیا راستہ ہے۔ ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا، مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اب جو انہیں کافر کہا جاتا ہے تو یہ انہی کے کافر بنانے کا نتیجہ ہے۔ ایک شخص نے ہم سے مبالغہ کی درخواست کی، ہم نے کہا کہ دو مسلمانوں میں مبالغہ جائز نہیں۔ یعنی مرزا صاحب اگر اس کو کافر اور خود کو مسلمان سمجھتے ہوتے تو کہتے نا آجو کر لو۔ تو مرزا صاحب کا بنیادی پہلا اولین موقف یہی تھا کہ یہ سب وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان۔ تو انہوں نے کہا کہ دو مسلمانوں میں مبالغہ جائز نہیں۔ اس نے جواب میں لکھا کہ ہم تو تجھے پکا کافر سمجھتے ہیں۔ اس پر میاں فضل حسین نے عرض کیا کہ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو کہیں، لیکن اگر آپ نہ کہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ رواداری وہ جو ایک اوپری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے ہرگز کافر نہیں کہتے، لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھے تو اس حدیث کی اور متفق علیہ مسئلے کی مخالفت لازم آتی ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح کی بات بھٹی صاحب غامدی صاحب نے بھی کی ہے۔ تو پھر ہماری جو ہے کامیابی، مثلا اس کا مجھے جو انسٹنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی اسمبلی میں ریفرنس ہوا تھا، تو یہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یوسف خٹک، یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرنٹیئر کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا۔ تو وہ روز وہاں آ کے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسمبلی میں کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا، اور وہ ان کے خلاف کے لیے کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے ممبرز کے خلاف، اور جنہوں نے وہ اسپانسر کیا تھا ریزولوشن۔ تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ ناصر نے آج تو مجھے بھی یہ کر دیے، مروا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا، کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا۔ تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا، میں بھی اگر سیکرٹ بیلٹ ہو تو میں دوں گا، لیکن اب میں ویسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے تو اس پہ تو مرزا ناصر نے وہ ان کو ناصر کہتا تھا کہ وہ آکسفورڈ میں یہ اکٹھے تھے اور کہتے تھے بھائی کہ یہ مجھے تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں اور میں مسلمان ہوں، میں تو وہاں لوفر تھا، مسلمان تو یہ تھا، ہم تو اکٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا میں کیا کرتا تھا۔ تو اس کے کہتا تھا مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ ہے میں نہیں ہوں۔ یہ بات تو یہ کیسے، لیکن کہتا ہے جی آج تو اس نے وہ تو بڑی ضد میں تھا، کہتا ہے نہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا، جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے، تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا۔ تو بہرحال اس طرح سے جی یہ آپ نے کلپ سن لیا، اس میں یہ جو ہے شکیل چودھری کہہ رہا ہے کہ فرقہ بندی کی بات کر رہا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ اس کو شاید علم نہیں ہے اس کی، کم علمی ہے. اور بھائی مرزائی فرقہ نہیں ہے اسلام کا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس لیے فرقہ کے تناظر میں جو بات کی جائے گی وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سٹیٹس ان کا فرقہ نہیں ہے، سٹیٹس ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس لیے برائے مہربانی آئندہ سے قادیانیوں کے مسئلے کو فرقہ نہ کہنا. تو یقیناً فرقہ واریت کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو فرقے تو 73 ہوں گے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اور اللہ کا نبی کوئی اپنے من سے اپنے دل سے بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم سے بات کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ جو ہے نبی کی زبان بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو اصل بات اس میں جو کہہ رہا ہے وہی پرانی ڈیبیٹ جس کا میں نے بہت سے لبرل وغیرہ کو منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے کہ جی تکفیر تو 1890 میں مرزائیوں نے کی ہے مسلمانوں کی. چودھری تن پتہ ہے بہت ساری کتابوں میں ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن وہ کسی وقت تھوڑی بات بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ کافی ہوتی ہے. وہ پائی گل ہے وے کہ میں نے تو یہ سامنے لگایا ہے الفضل کا ریفرنس 1914 کا ہے غالباً، اس میں تو واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ جو اس کو نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. پھر تم یہ بھی سن لو کیا بولتے ہیں اس کو، ادریس کنور کہہ رہا ہے ہاں مرزا وہ مان رہا ہے، قبول کر رہا ہے کہ مرزا نے جو ہے قومی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ جو مرزائیوں کو، جو مرزا کو مسلمان نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. اور یہ ان کا پرنسپل اصول ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ اصول ہے، بنیادی اصول ہے قادیانیوں کا، اور تم اس سے کیا تعویل مانگ رہے ہو. اوکے اب اس کو صرف یہ کہے، یہ آ کر کہہ دے کہ قمر ادریس بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ ہے ہی جھوٹا. لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر. چلیے آپ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، دو قادیانی مختلف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، سچا ان میں سے ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے. اب طاہر صاحب آ کے بول دیں کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں قمر ادریس بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ، اور پھر یہ بھی کہے کہ یہ الفضل جو ہے یہ جو اس کو بھی میں نہیں مانتا، یہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، جس میں وہ مثال دے رہا ہے. چلو او طاہر پٹی چوڑی ہٹی او نے تے نہیں دسنا، وہ تے نہیں آکھے گا کہ قمر ادریس جھوٹا یا سچا ہے. شکیل صاحب آپ ہی بتا دیں کہ ہمارے لیے ایک سینئر مرزائی کی زیادہ سٹیٹمنٹ قابل قبول ہے یا ایک بہت جونیئر مرزائی کی؟ کیوں کہ قمر ادریس اس کے باپ کی عمر کا ہے، میرے خیال میں وہ ابھی بھی زندہ ہے. تو اس سے علم میں اور اس سے تجربے میں اور وہ ہائیلی کوالیفائڈ اس سے زیادہ ہوگا، آئی ایم کوائٹ شیور. تو اس لیے، اور وہ 74 کے واقعات اس کے سامنے ہوئے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا بنیادی اصول ہے. او چل چودھری صاحب تسی دس دیو تسی کس پاسے جاندے ہو، او نے پٹینے دے نہیں بولنا. خیر تو بھئی بات سیدھی سی یہ ہے کہ بطور طاہر بٹی کہہ رہا ہے کہ 1908 میں مرزے نے جو ہے نا یہ وہ بیان دیا تھا، اور پھر
یہ جو ہے ان کا آفیشیل اخبار جو ہے الفضل وہ 16 مئی، اور یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتب میں، بہت سارے واقعات میں اس نے یہ صاف واضح طور پر لکھا، بلکہ گالیاں دی ہوئی ہیں کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، لیکن ہم اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا آفیشیل میں نے وہ ریفرنس دے دیا، اگرچہ اگین بے شمار اور بھی ریفرنسز ہیں وہ میں نہیں لگا رہا، لیکن چلو اس کے اوپر ہی یہ بتا دے کہ اگر اس کی بات درست ہو کہ ان کا آفیشیل جو سٹینڈ ہے، جو عقیدہ ہے کہ جو ان کو نان مسلم نہیں کہتا تو وہ اس کو نان مسلم نہیں کہتے، اوکے؟ وہ تو واضح اس پہ لکھا ہوا ہے، جو جس نے میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو چھوڑ دو اپنا شکیل صاحب، آپ مسلمان ہو یا قادیانی ہو، ڈزنٹ میٹر، آپ ہر آدمی کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن کم از کم سچائی کا تو ساتھ دینا چاہیے، منطقی بات کی تو ویلیو ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو لے کے آؤ، دوبارہ کرو، اس کو یہ ریفرنس بھی دکھاؤ، اور اس پہ بھی تسلی نہ ہو تو میں اور بھی ریفرنس دے سکتا ہوں، بندہ ہر وقت تم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈس انفارمیشن پھیلانا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک خیانت ہے قوم کے ساتھ۔ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، آپ کس کو خدا مانتے ہیں، کس کو نبی مانتے ہیں، یہ بحث علیحدہ ہے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ اگر آپ سچے، یعنی اچھا انسان وہ ہے جو سچائی کا ساتھ دے، اور سچائی یہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہی کہتے ہیں، قادیانیوں نے ہی پہلے تکفیر کیا مسلمانوں کی، کہ جو، اور پھر اس کا نمونہ جو ہے یاد رہے، دوپہر 2 سے 3 کے درمیان جب ڈیبیٹ میں کیا نام تھا اس کا، میں جانتا ہوں اس کو بہت اچھی طرح سے، ملتا بھی رہا ہوں، یحییٰ بختیار نے جب یہ سوال کیا تھا کہ مین سٹریم مسلمانوں کو آپ لوگ جو نون قادیانی ہیں آپ ان کو کیا کہتے ہیں، اور مرزا نے کہا تھا، واضح طور پر کہا تھا کہ جو مرزا کی نبوت کا انکار کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، اوکے؟ تو اس کے اوپر ہی بحث ختم ہو گئی تھی۔ یہ تاریخی سچ ہے، اور یہ خود اس کا جو ہے نا وہ قمر ادریس خود بھی کنفیس کر رہا ہے کہ یس یہ ہمارا اصول ہے۔ اب یہ آ کے گل نو توڑ موڑ کرن دے بہانے، یار سیدھی بات ہے کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو ہے مرزائیوں کی یہ جو سارے ریفرنسز ہیں، کیا یہ سب جھوٹے ہیں؟ کیا قمر ادریس جھوٹا ہے؟ کیا ملین اور کروڑوں مسلمان جو تھے اس وقت اس بات پہ سیخ پا ہو گئے کہ جب اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے؟ ہاں بتائیں مجھے۔ پروٹیسٹ ہوئے، لوگوں نے احتجاج کیے، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کیا، تو کیا وہ پاگل تھے؟ کیا ان کو کسی نے آ کے ورغلا دیا تھا، کسی ہندو سکھ نے؟ بلکہ ان کی کتابوں میں یہ درجیں تھی چیزیں۔ تو بہرحال آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا کیا معیار ہے کیا نہیں معیار، لیکن باہر طور یقیناً یہ فیکٹس ہیں، اور ان فیکٹس کو ہم نظر انداز کسی طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ کا مذہبی نقطہ نظر کچھ بھی ہو، لیکن جو ریالٹی ہے اس کو تسلیم کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو کم از کم آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ پٹی کو بولیں کہ یار تمہارا جو بہت سینئر قادیانی تو وہ اس چیز کو مان رہا ہے، تمہارا الفضل 16 مئی 1940 میں تو لکھا ہوا ہے کہ مرزا نے جو، یہ کوئی دوسروں کی کتاب نہیں ہے، اوکے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ان کا جو بانی ہے مذہب کا، اگر وہ یہ 1908 میں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے، تو پھر جو ہے 1914 میں جو خلیفہ آئی تھنک اس وقت حکیم نور الدین تھا یا
وہ مرنے آئی ڈونٹ نو کون سی ڈیٹ کو مرا، لیکن 1914 میں ہی وہ مرزا بن گیا تھا محمود. وہ آ کے کہہ دیتا، وہ فضل الفضل کی ایک لکھ دیتا کہ نہیں جی یہ تو جھوٹا ہے، ہم تو تو یہ سارے ننگے ثبوت آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حق سچ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. نہ، غلط بات ہے. اس کے بارے میں تو بہت بحث بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل یہ سچ ہے کہ 1890 میں ہی مرزائیوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا تھا. تو ورنہ کوئی مسلمانوں کو باولا کتے نے کاٹا ہوا تھا کہ وہ یہ احتجاج کرتے اور یہ پروٹیسٹ کرتے اور یہ کہتے کہ جی ان کو انگریز جو ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمان کنسیڈر نہ کریں، ہندو ان کو مسلمان کنسیڈر نہ کریں. کچھ تو ہے جس کی پردہ پوشی ہے باجی، اور پردہ کو تو چاہ کر دیا میں نے. آئی ڈونٹ نو یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کا ان کی سوچ ہے. تو ہوش کریں، سچائی کا ساتھ دیں، اور اس سے یہ ان کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. اس کی اپنی کی نالج ہے، شکیل چودھری کی صحت اچھی ہوئے گی، اپنا موٹا تازہ ہوئے گا، یا آئی مین کسی قسم کی بیماری سے دور رہے گا. اگر جھوٹ بولنا پہ تو پھر تو کیا میں کہہ سکتا ہوں، اللہ ہی رحم کرے. پھر ویسے بھی قرآن ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹے کے اوپر خدا کی لعنت، اور خدا کی لعنت بہت پیڑی ہوتی ہے.